سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور وہی ہے جس نے آپ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَمَاتٌ، ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی اصل ہیں۔ آیت میں لفظ محکم لفظ آیا جو کہ حکم سے ہے، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ہونے سے اس کو روکنا۔ اسی سے لفظ حاکم بھی بنتا ہے، اور حاکم کو حاکم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کے ہونے سے اس کو روکتا ہے۔ کوئی بھی غلط بات ایسی ہوگی اس کو حاکم روکے گا۔ گھوڑے کی لگام کو بھی حکم کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کو آگے جانے سے روک دیتی ہے۔ بناء المحکم کہا جاتا ہے ایسی عمارت جس کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوں، جو اس کو گرنے سے روکتی ہوں۔ اسی سے لفظ حکمت بھی بنا ہے، اور حکمت کو حکمت کیوں کہا جاتا ہے کہ جب عقل اپنی پختگی کو پہنچ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اب حکمت کے لیول پر آ گئی ہے۔ گویا کہ ان سارے معنوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کسی چیز کا مضبوطی سے ہونا، طاقت کا ہونا، غلبے کا ہونا، پختگی کا ہونا، یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کی کچھ آیات کو جو ہے وہ محکم کہا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آیات اتنی واضح ہیں اور ان کے مفہوم اور معنی بھی اتنے واضح ہیں کہ اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے، اور اس میں کسی قسم کی توضیح اور وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ وہ اخر و متشابہات، اور کچھ دوسری آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ متشابہ کا ایک معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ مشابہت کا ہونا، جیسے کہ ہماری اردو زبان کا لفظ بھی ہے، تو قرآن کی کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت متشابہت رکھتی ہیں، یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ جو کہ شبہ ہونا، ہماری اردو زبان کا لفظ بھی ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر کچھ شبہ ہوتا ہے، وہ متشابہ ہوتی ہیں، ان کا مفہوم جو ہے وہ واضح اور کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ پھر ان کی بھی آگے دو قسمیں بتائی گئی ہیں کہ کچھ آیات ایسی متشابہات ہیں کہ جیسے جہنم کے حالات، جنت کے حالات، اللہ تعالیٰ کا عرش، آسمان بالا کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ سب کی سب متشابہات ہیں، ہم ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر قرآن پاک میں ان کا تعارف کیوں کروایا گیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ جھلک تو ان کی ہمیں بتا دی گئی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہمیں خوف اور شوق دونوں طرح کی کیفیت ہو۔ کچھ جنت سنائی گئی ہے تاکہ اس کی طرف شوق باقی رہے، کچھ جہنم سنائی گئی ہے کہ اس کا خوف بھی ہمارے اندر باقی رہے، لیکن ہم حقیقت جو ہے اس کی بیان نہیں کر سکتے۔ متشابہات کی جو دوسری قسم بیان کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے سائنسی اشارے ہوں، لہٰذا وہ اشارے ایسے ہوں کہ جو قرآن نے دیے ہوں اور اب سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہو۔ مثلا جیسے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تیر رہی ہے، تو آج سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، نیوٹران، پروٹان، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے۔ تو یہ بات آج ہمارے لیے متشابہ نہیں رہی ہے بلکہ کلیئر ہو گئی ہے۔ لیکن بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ اسٹل ابھی بھی متشابہات میں سے ہیں، ہم ان کی حقیقت کو ابھی نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں جان لیں، تو ایسی آیات کو بھی جو ہے وہ متشابہات میں داخل کیا گیا ہے۔ پھر محکمات کو ام الکتاب کہا گیا ہے، اور ام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصل کا ہونا، جڑ کا ہونا، بنیاد کا ہونا، اور ارادہ کرنے کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ محکمات آیات کو ام الکتاب کہا گیا ہے کہ دین کی اصل، جڑ اور بنیاد جو ہیں وہ محکم آیات ہی ہیں۔ لہٰذا توحید، رسالت، احکام، فرائض کے بارے میں ہمیں جو آیات ملتی ہیں وہ محکمات میں سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت کلیئر، واضح اور آسان ہوتی ہیں۔ جبکہ متشابہات اور محکمات کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ متشابہات آیات میں علم بہت زیادہ ہو مگر عقل وہاں پہ ایکسیس نہ کر سکتی ہو، لیکن محکم آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں علم بھی ہوتا ہے اور عقل ان کو آسانی سے پہچان بھی لیتی ہے۔ پھر آگے آیت مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں جو کہ متشابہ ہوتی ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان آیات میں جو لفظ تعویل آیا ہے اس کا جاننا پہلے ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر جان جانا کہ اس میں کیا ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے سامنے اگر دہی کا ڈبہ آ جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں دہی ہے، اس میں مچھلی نہیں ہے۔ اور اسی سے لفظ اول بھی بنا ہے، کسی چیز کا اول آنا، پہلے آ جانا۔ تو گویا کہ لفظ تعویل کے ساتھ اس کی کیا مناسبت بنتی ہے کہ کسی آیت کو دیکھ کے جو پہلا اور اول معنی اس کے ذہن میں آ جائے تو وہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ تعویل کہلاتی ہے۔
اب تعویل کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تعویل صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم تعویل کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ جس نے اس کے معنی کو سمجھا ہو وہ صحیح ہو، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ جس نے اس کے معنی کو جو سمجھا ہے وہ صحیح نہیں بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اس بات کے اوپر ڈٹ جائے کہ جو میں نے سمجھا ہے یہی اس کی صحیح تعویل ہے اور یہی اس کا صحیح معنی ہے، یہ رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا تعویل صحیح بھی ہو سکتی ہے اور تعویل جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ اپنی ہی تعویل کو صحیح مانتے ہیں اور اس پہ بضد ہو جاتے ہیں، تو یہ رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آیت میں اگلا حصہ آتا ہے کہ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو کہ علم میں راسخ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، کہ ہم ایمان لے کر آئے اس کتاب کے اوپر، کل من عند ربنا، اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی کہ جو کہ عقل والے لوگ ہیں۔ آیت میں راسخون کا جو لفظ آ رہا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسخہ اس گوبر کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ دیواروں کے اوپر لیپ کیا جاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے جس سے دیواریں جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ رسخ المطر کہا جاتا ہے کہ پانی جب زمین میں صحیح طریقے سے جذب ہو جاتا ہے، اور رسخ فی شیء کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا مکمل طور پہ پختہ ہو جانا۔ تو گویا کہ یہ لفظ جو یہاں پہ علم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گوبر جو ہے وہ ایک وقت لگاتا ہے خشک ہونے کے لیے، پھر وہ دیوار کے ساتھ صحیح طریقے سے چپک جاتا ہے اور پھر اس کو مضبوط کرتا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ زمین کے اندر جاتا ہے اور پھر صحیح طریقے سے جذب ہوتا ہے، اتنا ہی زمین کو نفع دیتا ہے۔ تو کسی چیز کے پختہ ہونے میں بھی، میچور ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ علم کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ علم کے اندر رسوخ انسان کو تب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ آہستہ آہستہ اس علم کو حاصل کرتا ہے اور اپنے اندر جذب کرتا ہے، پھر وہ علم جو ہے وہ انسان کو طاقت دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو، اس کی عقل کو، اس کے علم کو، سب کو جو ہے وہ پختگی اس علم کے ذریعے آتی ہے۔ مگر ان سب چیزوں میں ایک پروسیس بتایا گیا ہے، ایک راستہ بتایا گیا ہے، ایک وقت بتایا گیا ہے۔ پھر آیت میں غور طلب نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک طرف ان دلوں کی بات کی گئی ہے جن کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہماری انسانی عقل کے مطابق یہ بات آنی چاہیے تھی کہ جن کے دل بہت خوبصورت اور پیور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسوخ فی العلم کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو علماء کرام بڑی پیاری بات جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ دراصل میں علم جاتا ہی ان دلوں میں ہے جو کہ دل صحیح سلامت ہوتے ہیں، خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ ایک اچھا دل جو ہوتا ہے وہی علم کو قبول کرتا ہے، بالکل اس طرح سے جیسے کہ جو زمین جتنی زرخیز ہوتی ہے وہی پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، جو زمین زرخیز نہیں ہوتی ہے پانی اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے، اس کے اندر نہیں جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن کا علم ہے ہی ایسا علم کہ جس کا تعلق جو ہے وہ دل کی ہدایت کے ساتھ ہے، دل اس علم کو قبول کرتا ہے اور اس سے دل ہی جو ہیں وہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور ہدایت والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اسی بات کو آگے بیان کرتے ہوئے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں بہت سارے علوم کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں قرآن میں نفسیات بھی نظر آتی ہے، تاریخ بھی نظر آتی ہے، قرآن بھی قانون بھی نظر آتے ہیں، احکام بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سارے علوم جو ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے علوم بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام علوم کا علم ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن اگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، دل اگر نہیں بدلتا ہے، تو بھی یہ محض علم رہ جاتا ہے، اس علم کا کوئی نفع انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل علم قرآن کا ہے ہی یہ کہ وہ آپ کی روح کو اور آپ کے دل کو جو ہے وہ متاثر کرے۔ پھر آیت کے آخری حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہو جاتا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ کیسا ہوتا ہے۔